رمضان ایکچولی پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ہم روزے رکھ کے بھی تقوی والے نہیں بنتے۔ حالانکہ آپ سچی بات دیکھیں نا، میری بات کو ذرا سمجھیے گا، بچے بیٹھے کسی بڑے مقابلے کے لیے اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کوئی بھی میچ ہوتا ہے، کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے، نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، پھر بڑا مقابلہ ہوتا ہے، ریہرسل ہوتی ہے، پھر فائٹ ہوتی ہے، ہر چیز میں پہلے پریکٹس ہوتی ہے۔ ایکچولی قرآن نے فرمایا روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور گویا تقوی سکھانے کی پریکٹس کروائی گئی رمضان میں۔ شیطان بند کر دیا کہ بغیر شیطان کے تم اللہ کی عبادت کر کے تگڑے ہو جاؤ، اپنے یقین کو، اپنے تقوی کو مضبوط کر لو، ادھر شیطان رہا ہو جائے، تم اتنے مضبوط ہو کہ شیطان پھر تمہیں بہکا نہ سکے۔ مگر کچھ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر رمضان میں نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ شیطان کے چھٹتے ہی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، مسجدوں سے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں؟ کیوں؟ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے روزے میں مسلمان کا اللہ پر بھروسہ کیسا ہوتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ رکھے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ عصر کے بعد پیاس لگی ہو اور اکیلے میں جا کے فریج کھول کر پانی پی لیا ہو؟ گھر میں پانی بھی ہوتا ہے، فروٹ بھی ہوتا ہے، شربت بھی پڑا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، کیوں نہیں کھاتے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب دیجئے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر آپ پانی نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو خانے پہ جب ہم ہوتے ہیں، کلی کرتے ہیں روزے میں، منہ میں پانی، حلق خشک ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ایک آدھا گھونٹ اندر لے جاؤں گا تو پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، مگر مسلمان ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں لے جاتا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب دو نا۔ ایسا بھروسہ کہ منہ میں پانی ہے، حلق خشک ہے، پیاس ستا رہی ہے، مگر انچ کا فاصلہ نہیں ہے، میں پانی حلق میں نہیں اتارتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا شاندار پریکٹس ہو رہی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ افطار کا وقت نہیں ہوا، کھانا مت کھانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا مت کھانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار سوال یہ ہے کہ کھانا مت کھانا اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ مت بولنا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ رمضان میں حرام کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا تجھے؟ اور پھر رمضان گزرنے کے بعد حرام کیوں کھا رہا ہے جب اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا بھروسہ ہے اللہ پر۔ اب حرام کا جی چاہے تب بھی دل سے آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حرام کمانے کا جی چاہے تو دل سے آواز آئے اللہ دیکھ رہا ہے، سود کا کاروبار کرنے کو جی چاہے دل سے آواز آئے، پورا مہینہ ٹرائی کی نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حرام دیکھنے کو جی چاہے نہیں دیکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حرام سننے کو جی چاہے ارے میں کیسے سن لوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کا دل دکھانے کا، کسی پہ ظلم کرنے کا جی چاہے، کسی کے پیسے دبانے کا جی چاہے، دل سے آواز آئے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے رمضان، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مگر کمال یہ ہے کہ رمضان میں بھی کئی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور رمضان گزرنے کے بعد بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ اس بار اس رمضان کو گولڈن رمضان بنا لو، اس رمضان کو یادگار رمضان بنا لو، اس رمضان کو لائف چینجنگ رمضان بنا لو۔ اس رمضان میں نیت کر لو کہ یا اللہ بس تو رمضان عطا کر دے، اب رمضان میں ٹوٹلی بدل جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں میں تیرا مقبول بندہ بنوں گا، پھر گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا، پورے روزے، پوری تراویح، خوب تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد بھی نمازوں کی پابندی۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے،
کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا. یہاں 2-3 باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے. اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا. اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے. یہ پورا جسم سمجھ لیں عبادت کر رہا ہے. آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں. تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں. تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے. سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے. 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سن لے پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا. اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے چوز کیا کرنا ہے، سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟
حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا، میں 1-2 چلو پانی پی لوں، لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا، مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھٹ سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا، جنت کے درخت ملیں گے، جنتی کھانے ملیں گے۔ اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو۔ میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے، روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے۔ لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے، نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے۔ دیکھو کام کم کر دینا، کاروبار کم کر دینا، تھوڑے پیسے کم کما لینا، مگر روزہ مت چھوڑنا، کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا، میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں، انا اجزا بہی، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی رب فرما رہا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو اے روزہ دارو، جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں، اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں، بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے۔ دیکھو حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا، ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دیکھو ادھر شراب نہ پینا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے۔ مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا، سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے، مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے۔ ادھر حرام عورتوں کی طرف، ناجائز عورتوں کے پاس جانا جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا، جی تو چاہتا ہے، شیطان تو بلاتا ہے، مگر حرام کاری سے بچ جاؤ، اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا، جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے، جس کا دل بھی چاہتا ہے، شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ، جنت نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ، صبر کی زندگی گزارو، اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے، مایوس نہ ہونا، حرام کی طرف مت جانا، جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں۔ یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، پیسے تھوڑے ہیں، حرام کی طرف مت جانا، صبر کر لینا، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، جنتی مشروب موجود ہیں۔ ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ، کچھ قناعت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب میں چاہوں گا کہ بیان میں کچھ روزے کے اہم مسائل بھی ہم سن لیں۔ بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحر، سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے، جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں, کبھی ان کی جناب, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے, اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا, پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے. تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے, افطار کے لیے نہیں ہوتی, وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے. وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا, جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے. 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں, روزہ نہیں ہوگا, آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے, اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں. اب تو موبائل فون آ گئے ہیں, جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے, کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے, 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں, اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں, درود پاک پڑھیں, تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں, تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی, 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے. بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے, ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے. 1 آدھ منٹ اوپر ہو جائے خیر ہے, پہلے افطار نہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی, 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں. اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے, افطار کے لیے نہیں ہوتی. اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ایک ہی ہو جاتی ہے کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے, جلدی اذان دے دی, آپ نے اذان سنی روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا. آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا, تو یہ بھی درست نہیں, کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے. یا ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی, غیر مسلموں کی, یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب, بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں, ان کے جہاز بھی ٹائم پہ, ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ, لوگ آتے بھی وقت پر ہیں. مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو. ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا, وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا. افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے. بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں. ہماری ساری اذانیں, مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں, آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے, جہاز لیٹ ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے, وقت پہ جماعت ہوتی ہے. لاکھوں مسجدوں میں کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے. اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں. ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے, کب عرفات سے نکلنا ہے, کب پہلے نہیں نکلنا ہے, کب مزدلفہ پہنچنا ہے, کب مینا پہنچنا ہے, کون سے دن طواف زیارت کے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم. اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا, اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے, مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے, ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. اچھا انجیکشن, روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے, جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا, لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے, اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے, اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں روزانہ. یہ اتنا مبارک مہینہ ہے, اس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں. اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے, شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہے تو فلاں چیز نہیں آئی. ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت اے کاش ہاتھ اٹھے ہوں,
آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا۔ تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، التجائیں ہوتی ہیں۔ میں تو دنیا بھر کے ویورز سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی ان عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کی راتیں، رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری پکار سن لے، میری توبہ قبول کر لے، میری مغفرت فرما دے، میرا فلاں کام فرما دے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں، مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں، توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، کرکٹ میچز، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان میں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں عبادت کی ہیں، یہ راتیں دعائیں کی ہیں، یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی۔ تو خدا را رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں، جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا، یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں، مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے، رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، مار بھی زیادہ پڑے گی۔ کیوں؟ بھائی مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو بڑا شدید گناہ ہے۔ کوئی اللہ کا گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غضب کو دعوت دے گا نا۔ مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے، حدود حرم میں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، مگر وہاں کوئی گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کے برابر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے، تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے گا، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ خدا را اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے۔ ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ فضول کام نہ کریں نا، یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا۔ اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا، وہ برباد ہو جائے۔ تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے۔ پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجیے، سحر و افطار میں خرچ کیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجیے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جتنے روزے رکھے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آگے بھی ہمیں پابندی سے پورے روزے رکھنا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح